السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین و کرام، نان بائی ایسوسیشن کے جو ایشوز ہیں، بالخصوص کیپٹل کے اگر ہم بات کریں، اسلام آباد کے اندر نان بائی ایسوسیشن کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور نان بائی ایسوسیشن کے یاد رہے کہ ایک تو جو الیکشنز ہو رہے تھے وہ بھی ڈیلے کا شکار ہیں، تاخیر کا شکار ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نان بائی ایسوسیشنز کے بالخصوص جو روٹی کے حوالے سے، نان کی جو ریٹس یا قیمتوں کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس پہ قیمتیں جو ہے نا وہ کم کی گئی تھیں، اور اس پہ بھی اس کو لے کے نان بائی جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں یا نان بائی اسلام آباد سے جن کا تعلق تھا، ان کے بہت سارے تحفظات تھے۔ ان کی جانب سے بارہا گورنمنٹ سے اپیل کی گئی، انتظامیہ سے اپیل کی گئی کہ ریٹس جو ہے نا بڑھائے جائیں، چونکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، مہنگائی کی ریشو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب جو نان بائی ایسوسیشنز ہے یہ عوام کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ایک طرح کے پسے ہوئے طبقے کی مانند بن کر رہ گئے ہیں۔ اچھا، آج اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نگراں سیٹ اپ کیوں چل رہا ہے نان بائی ایسوسیشن کا، تو نگراں سیٹ اپ کے صدر عارف ایوان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ۔ تو قیمتوں کے حوالے سے سب سے ہم پہلے بات کریں گے کہ قیمتوں پہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا نان بائی ایسوسیشن کی جانب سے، پروٹیسٹ بھی ہوا، پھر گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ جو ہے آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں کیے گئے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بار بار اپیل کی گئی کہ ریٹس جو ہے نا ہمیں وہ دیے جائیں تو جس پہ ہم سروائیو کر سکیں۔ جو آٹے کی قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی تحفظات تھے، گیس چونکہ آپ کی روزمرہ یوزیج میں آتی ہے تو اس کے بھی تحفظات تھے۔ تو کیا یہ سروائیویبل آپ کے ریٹس ہیں؟ کیا آپ دوبارہ سے ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں؟ یہ بھی افواہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کیپٹل کے اندر جو نان اور روٹی کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عرفان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑا قیمتی ٹائم آپ نے نکالا۔ تو بالکل ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نان بھائیوں پہ، آٹا اور جو گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ گئی ہیں، LPG کی، تو وہاں پہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو پہلے نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے ہمیں دیا تھا وہ 18 اور 22 کا تھا، جو اربن کے لیے، اور رورل کے لیے جو ہمیں دیا گیا تھا 16-20۔ تو ابھی موجودہ جو ٹیکسز گورنمنٹ نے لگائے ہیں اس میں ہمیں تو کسی صورت میں یہ ریٹ نہیں ہو سکتا منظور ہے، کیونکہ ابھی ہم جو آٹے کی صورتحال ہے وہ ایک دم میں اوپر چلی گئی ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ آٹا سستا تھا، چلو ہم چلا رہے تھے نظام، انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ تو ابھی تو ایک دم میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ریٹ بڑھانے کے علاوہ۔ یہ نان بائی ایسا ایک پسا طبقہ ہے جس میں ابھی کوئی ریٹ بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، میری انتظامیہ سے میں رابطے میں ہوں، میری ٹیم بھی پوری رابطے میں ہے۔ تو اصل میں میری جو والدہ فوت ہو گئی، اس وجہ سے ہم نہیں آگے پیچھے زیادہ میں ٹائم دے سکا، لیکن میری جو ٹیم ہے، میں خود بھی 1-2 دن پہلے والدہ کے فوت ہونے سے پہلے میں گیا تھا، انتظامیہ سے ہماری بات بھی ہو گئی۔ تو انشاءاللہ ابھی جو صورتحال ہے یہاں پہ ہم 25 اور 30 کے ریٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کوئی کام بھی نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے نان بھائیوں پہ اور انتظامیہ کا آپس میں، جیسے کہ ماضی میں اسلام آباد میں ہوا ہے کہ تاریخی ظلم اسلام آباد کے نان بھائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے انشاءاللہ انتظامیہ سے ہمارے جو ریٹ کے ایشو ہیں اس کو ہم انشاءاللہ وہاں سے لیں گے۔ تو ریٹ ہمارا یہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم 25 اور 30 کا ریٹ لیں، کیونکہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمارا نان بھائیوں کا گزارا نہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ اس پہ ایگری ہوگی؟ پہلے بھی کوشش کی گئی نان بائی ایسوسیشن کی جانب سے، جو ریٹس جب گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تو اس وقت بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کی کوشش جو ہے پہلے نان بائی ایسوسیشن کی کوشش ناکام رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ انتظامیہ اس پہ الاؤ کرے گی؟ اگر الاؤ کرتی ہے تو پھر دوسری سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو عوام جو آلریڈی پسے ہوئے، جو روٹی ہے ایک بیسک آپ کی جو ضرورت زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس در سے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل انتظامیہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ
کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون پہلے بھی کیا ہے. تو ابھی جو کچھ پہلے جو ہمارا سسٹم تھا، ہمارے کچھ ایسے دوست تھے جو کورٹ کی طرف چلے گئے تھے. تو پہلے میرے حال میں 2 سال یہ جتنے عرصہ بھی ہمیں اسلام آباد میں ہو گئے، یہی کمشنر صاحب تھے، انہوں نے ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کیے. 25-30 کا بھی تو انہوں نے دیا نا ہمیں، تو ٹیبل پہ بیٹھ کے دیا، ہم کورٹ میں تو نہیں گئے تھے. دیکھیں یہ انتظامیہ نے بھی ہمارے ساتھ ہر دفعہ ہمارا ساتھ دیے. ہم جب بھی گئے، یہ اسلام آباد کا اندر کاٹ ہے کہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پاکستان میں اسلام آباد کو ہمیں ملتا تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے، جو نگران سیٹ اپ کی ٹیم ہے، وہ رابطے میں بھی ہے انتظامیہ سے. تو میں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ 25-30 کا جو ریٹ ہے یہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بطور صدر آپ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ بجائے اس کے کہ آپ ریٹس بڑھائیں، عوام پہ پھر بوجھ بڑھے گا؟ کوئی ایسی اسپیشل جو بالخصوص جیسے آپ کی گیس کی یوزیج ہے، آپ کے جو آٹے کے والے سے پراپر کوٹا جو ہے مہیا کیا جائے، جتنے بھی آپ کی نان بھائی ایسوسیشنس ہیں یا نان بھائی ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا نان بھائیوں کو بھی اور پھر عوام کو بھی، اینڈ یوزر تک جو بات جاتی ہے ان کو بھی پھر ریٹ بڑھانے کی بجائے. یہ ایک اچھا راستہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح کے راستے اپنانے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ جی ہم گئے ہیں، بالکل اس طرح بھی ہوا ہے کہ میری اے ڈی جی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی جو لاسٹ آخری، تو اس میں بھی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی یا تو ہمیں آٹا سستا دیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں میں جو دیکھیں ہمارا تو 3-4 ہزار تندور ہوگا اسلام آباد میں، تو عوام تو لاکھوں میں ایسے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. لیکن اگر ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو ہمارا ابھی یہ آپ دیکھ لیں 18-22 پہ ہمارا کدھر گزارا ہوتا ہے. اچھا رولر کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں جو مار دی جا رہی ہے رولر ایریا میں، وہ ہمیں گیس کی LPG کی ہے. LPG ابھی انہوں نے 50 روپے فی kg بڑھا دی ہے، تو 45 kg کا سلنڈر ہے، آپ دیکھ لیں 2200-2300 روپیہ اس میں ہمیں بڑھ رہے. تو رولر ایریا میں ہمیں زیادہ مار ہے، کیونکہ ہمیں کم سے کم بھی نہیں تقریباً 80 سے 90 ہزار کی ہماری جو LPG ہے نا، وہ رولر ایریا میں لگتی ہے، پکی ہے. تو ابھی تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو سیکٹر ہیں وہاں پہ بھی گیس 8 گھنٹے ہمیں دی جا رہی ہے، ٹوٹل 8 گھنٹے. وہاں پہ بھی ہمیں LPG استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے، جیسے کہ ابھی پیچھے آٹا بالکل نیچے لے آئے تھے، 7,000 پہ آ گیا تھا آٹا، اور 7600 پہ فین آ گیا تھا. اس پہ ہم بھی چاہ رہے تھے، ہماری اپنی ذاتی بھی یہ خواہش تھی کہ چلو ابھی ٹھیک ہے بھئی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن ہے ہی نہیں ہے کہ ہم عوام کو ریلیف کس طرح. عوام کو ریلیف کے کوئی چانس نہیں لگتے اور ریٹ آپ نے بڑھانا ہی بڑھانے ہیں. لیکن یہ ٹیکسز ابھی ہمارے پہ بہت زیادہ لگا دیے. لیکن ہم دیکھیں نا، ابھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو انتظامیہ سے میٹنگ کریں. ابھی میں نے ٹیم سے رابطہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو جو آخری ہماری میٹنگ تھی اس میں آپ کو بتانا، جو پرائس کنٹرول کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی یہ سب سے پہلے فرنٹ پہ بات رکھیں گے. اور انشاءاللہ عارف بھائی، ہم انتظامیہ ہمارے ساتھ بات سنتی بھی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے.